بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ قاضی سے عدالت میں خلا لے لیتی ہے تو کیا اس صورت میں اس کا نکاح ختم ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر طلاق جو ہے وہ پیسے کے عوض لی گئی ہو اس کو خلا کہا جاتا ہے، اگر پیسے کے عوض نہ لی گئی ہو تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی خلا کے اندر بھی طلاق والے الفاظ ہی بولے جاتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ پیسوں کا ذکر ہوتا ہے اس لیے اس کو خلا کہا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کی رضا ہوتی ہے، بیوی شوہر کو یہ آفر کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، یا شوہر جو ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اس کے عوض جو طلاق شوہر جو ہے وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہو، دونوں آپس میں ڈیل کریں، اور لفظ طلاق کے ساتھ اگر شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اس صورت کو، یعنی جو مال کی عوض دی جاتی ہے، اس کو خلا کہا جائے گا۔ البتہ اس میں طلاق والے الفاظ ہی بولے جائیں گے کہ شوہر کہے گا میں مال کے بدلے تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے یعنی جو بھی الفاظ طلاق میں بولے جاتے ہیں خلا میں بھی وہی بولے جائیں گے۔ البتہ صرف چونکہ اس میں مال کا جب ذکر آتا ہے، مال کی عوض ہوتا ہے، تو اس لیے اس طلاق کو خلا کہا جاتا ہے۔ البتہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ طلاق یعنی جو خلا ہوتا ہے وہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے وہ اسی وقت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی اسی وقت ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دوبارہ اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، چونکہ نکاح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر شوہر نے اس سے پہلے 2 طلاقیں دے رکھی تھیں تو تیسری یہ طلاق بائن شامل کر کے 3 طلاقیں مکمل ہو جانے کے بعد وہ عورت جو ہے واپس اس شوہر کے نکاح میں حلالہ شریعہ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ البتہ اگر پہلے اس نے طلاقیں نہیں دی ہوئی تھی، صرف اس نے خلا کے ذریعے عورت نے طلاق لی، تو اس صورت میں یہ ایک طلاق بائن ہوگی۔ اس کے بعد عورت کو عدت گزارنی پڑے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اگر وہ واپس اسی شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو وہ بالکل اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا گواہوں کی موجودگی میں، اور نیا حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا، یعنی پھر دوبارہ نکاح ہوگا۔ البتہ عدت کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر عورت ایسی ہے کہ وہ حائضہ ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے، تو خلا کے بعد اس کے لیے 3 حیض عدت گزارنا یہ ضروری ہوگا۔ یعنی جب تک اس کو 3 حیض نہیں آتے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ البتہ اگر کوئی عورت حائضہ یعنی اس کو حیض نہیں آتا بلکہ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کو حیض آتا ہی نہیں، تو اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ 3 ماہ عدت گزارے گی۔ 3 ماہ عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے پھر اس نے اپنے شوہر سے وہ خلا لیا ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا اگر سے 1 دن کے بعد ہو جائے، 2 دن کے بعد، 1 ماہ، 2 ماہ، 6 ماہ، جتنے ماہ کے بعد بھی ہو جائے، اسی وقت وہ عورت جو ہے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ اسی شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو نئے حق مہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ عورت قاضی کے پاس جا کر وہ خلا لیتی ہے اور قاضی شوہر کی رضامندی کے بغیر، اس کو بلائے بغیر خود ہی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت میں شرعی طور پر عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے قاضی جو ہے وہ شوہر کو بلاتے ہی نہیں، خود بخود ہی وہ ساری کارروائی کرتے ہیں، تو اس صورت میں جتنے بھی قاضی ہیں ان کو اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے اور شرعی لحاظ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ شرعی طور پر طلاق واقع نہیں ہوتی، عورت جو ہے اسی شوہر کے نکاح میں ہی باقی رہتی ہے اور آگے بھی نکاح کر لیتی ہے۔ تو معاذ اللہ اگر ایک عورت ایک شوہر کے نکاح میں ہے، آگے نکاح کرے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ جو شرعی خلا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ڈیل کرتے ہیں، دونوں مال کا ذکر کرتے ہیں، عورت مال دیتی ہے، شوہر اس کے بدلے میں جو طلاق دیتا ہے اس طلاق کو خلا کہا جاتا ہے۔ جو مال کے بغیر طلاق دی جائے اس کو خلا نہیں بلکہ صرف اور صرف طلاق ہی کہا جاتا ہے۔